الحمد لله والشكر لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق في كل لمحة ولحظة وطرفة ونفس وحين عدد ما في علم الله تعالى عز وجل. یہ وڈا لا چھوڑی نا مزہ کونی کھڑتا ہی کونی. في كل لمحة ولحظة وطرفة ونفس وحين عدد ما في علم الله تعالى عز وجل وبقدر عظمة وعزة وشرافة ذاتك الحق المقدس الكبير الأكبر العظيم الأعظم وجميع صفاته وأسمائه الحسنى كما هو أهله ويحب ويرضى وهو ذو الجلال والإكرام بألسنة ولطائف ذرات الموجود الكبريائية. وكذلك الصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وأشرف الرسل وأشرف البرية سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى أربعة بناته وعلى أتباعه وبارك وسلم وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أو كما قال عليه السلام. وصدق رسولك النبي الصادق الأمين الكريم. ونحن على ما قال ربنا ونبينا وشفيعنا من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد انک حمید مجید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور اپنی بڑائی کے لیے، دین کے لیے چند لمحات بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ میں اور آپ کائنات ساری اللہ کے بول بولے کہ اللہ بلند ہوگا نہ ہم بولیں نہ بولیں اللہ بلند ہے. قرآن کہتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمام آسمان و زمینوں میں بلندیاں صرف خالی اسی ایک اللہ کے ہے.
قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ من فی السماوات والارض، یسبح للہ، یسبح الرعد والملائکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات ساری اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، کوئی بھی نہ کرے، وہ بلند ہے، بالا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ بہت بلند ہیں، ہاں اتنا ہے کہ جو اس کی بلندی بیان کرے گا، اس کے حبیب کی بلندیوں کو بیان کرے گا، وہ بلند ہو جائے گا۔ اللہ تو ہے بلند، اس کی بلندی میں شک نہیں ہے۔ میں اور آپ تعریف اللہ کی کریں نہ کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کریں نہ کریں، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا بیان کرے گی، دنیا گن گائے گی، نہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بلند کر دیا ہے، اب کوئی کرے نہ کرے۔ کائنات میں چاہے وہ قدیم سائنسدان ہیں چاہے وہ جدید ہیں، سب کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ کائنات میں ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی کہیں نہ کہیں، چاہے وہ باہر میں ہو چاہے وہ بر میں ہو، آبادیوں میں ہو جنگلات میں ہو، پہاڑوں پہ ہو یا سمندر کے کسی خطے اور جزیرے میں ہو، کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے۔ اگر یہ بارش رک جائے یہ دنیا نہیں رہے گی۔ یہ سائنسدانوں کا تجزیہ ہے، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات کے کسی نہ کسی کونے میں اللہ اور اس کے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، مدح ہو رہی ہے، بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ جس دن یہ بڑائی رک گئی تو کائنات تباہ ہو جائے گی، قیامت ہوگی، کچھ نہیں رہے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، سیدنا حضرت انس خادم ہیں پیغمبر کے، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ ان یقال فی الارض اللہ، اللہ فرمائے جب تک زمین پہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر بلند ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا ذکر قرآن کہتا ہے، آپ تو کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا، کوئی مان لاتا ہے کوئی نہیں لاتا، کوئی عمل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ قرآن نے ہمیں کہا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہید باندھ رہا ہوں، اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، ختم نبوت کا تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ اللہ کی تعریف و مدح سے تمہید ہو جائے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا
کہ میں اور میرے استاد حضرت مولانا نصیر الدین غور مشتری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی ہیں، فرمایا ایک طرف ہم بیان کر رہے ہیں اور ایک طرف حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ حضرت بیان فرما رہے، تو فرمایا ہماری بھی آواز جا رہی تھی، اللہ پہنچا رہے تھے، لیکن کائنات کا کچھ حصہ رہتا تھا وہاں ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ دوسری طرف حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، کائنات کے کونے کونے میں آواز پہنچ رہی تھی۔ تو میں نے خواب میں پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ حضرت حاجی صاحب کی آواز پہنچ رہی ہے، ہماری آواز سے کچھ کونے رہتے ہیں، پہنچ تو رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ملا، اے احمد، حضرت حاجی صاحب جب بھی اپنے بیان کی ابتدا کرتا ہے وہ سب سے پہلے میرے گن گاتا ہے، میری تعریف کرتا ہے۔ جب بھی کسی موضوع پہ بھی حضرت نے بات کرنی ہو تو سب سے ابتدا کرتا ہے میرے بولوں سے۔ حضرت سید احمد شہید فرمایا کرتے تھے کہ اس دن سے لے کر کے آج تک میں نے کوئی بھی بیان کسی موضوع پہ کرنا ہو تو سب سے پہلے تمہید باندھتا ہوا اللہ کی تعریف سے، موضوع کوئی بھی ہو۔ تو ہم بھی تمہید باندھ رہے ہیں ابھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کائنات کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایک چیز نہیں ہے جو کافر ہو۔ قرآن کہتا ہے کافر دور کی بات ہے، کائنات میں غافل بھی کوئی نہیں ہے، کائنات ساری تسبیح کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے تسبح لہ السماوات السبع، ایک تو یہ فرمایا نا سبح للہ ما فی السماوات، دوسرا فرمایا سبح للہ من فی السماوات، تیسرا فرمایا تسبح لہ السماوات السبع، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے۔ ما فی السماوات غیر ذوی العقول ہیں، من فی السماوات ذوی العقول ہیں، سب تعریف میں۔ پھر فرمایا تسبح لہ السماوات السبع، آسمان خود بھی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، آسمان خود بھی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کوئی چیز بھی ایسے نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اگر جس وقت میں انہوں نے تسبیح روک دی آسمان نہیں رہے گا، زمین نہیں رہے گی، کائنات ساری نہیں رہے گی۔ کیوں؟ ان میں ایک کفر نہیں ہے، دوسرا غفلت نہیں ہے، تیسرا ریا نہیں ہے، چوتھا نافرمانی نہیں ہے، پانچویں معصیت نہیں ہے، چھٹی بے حیائی نہیں ہے۔ یہ ایسے کام ہے جو ساری مخلوق سے انہیں منزہ فرما دیتے ہیں۔ قرآن تو اس سے آگے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، فرمایا آپ دیکھتے نہیں رات کے آخری حصے میں شام کے قریب آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پرندے درختوں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ چہچہاتے ہیں۔ میں اور آپ، دنیا کہتی ہے کہ چڑیاں چہک رہی ہیں، قرآن کہتا ہے چہک نہیں رہی۔ صبح کو میں اور آپ اٹھتے ہیں اور ان کا شور بھی شروع ہو جاتا ہے، میں اور آپ پھر کہتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہے، قرآن کہتا ہے چہک نہیں رہی۔ والطیر صافات، والطیر صافات،
پرندے صفے بنا کے رات بھر کے خاموش ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور صبح اپنے معاش پہ نکلنے سے پہلے صفیں بنا کے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن آگے عجیب جملہ بولتا ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، عجیب جملہ بولتا ہے میرے اللہ۔ فرمایا ہر ایک میرے اللہ کی تسبیح کے آداب کو، تسبیح کے گر کو اور اپنی تسبیح کو جانتے ہیں۔ تو خیر میرے اللہ بہت بڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، لو ان الجن والانس والشیاطین والملائکہ منذ خلقوا الى ان فنوا صفا صفا صفوا صفا واحدا ما احاطوا باللہ عز وجل ابدا۔ اور بھائی کائنات ساری کے جن بھی، انسان بھی، شیاطین بھی، ملائکہ بھی سب اکٹھے ہو جائیں اور صفیں بنا لیں اور اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے اللہ کی ذات کا احاطہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میرے آقا کے، میرے اللہ کے 6000 نام ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، حضرت نے 6 گنوائے ہیں ایک روایت میں۔ فرمایا 1000 لوح محفوظ میں ہے، 1000 تورات میں ہے، 1000 انجیل میں ہے، 1000 زبور میں ہے، 1000 قرآن میں ہے، 1000 احادیث میں ہے۔ اور اکثر آبادی فرماتے ہیں ان کے علاوہ 4000 نام اور ہیں۔ اللہ کے نام کی کون کون سے نام کی تسبیح بیان کرو گے؟ فرمایا 1000 اللہ کے پاس ہے جو کسی کو نہیں پتا ہے۔ نمبر 2، 1000 لوح محفوظ میں ہے، 1000 اپنے ملائک کو دیا ہے، صرف ایک رہ گیا نا۔ فرمایا 300 تورات میں ہے، 300 انجیل میں ہے، 300 زبور میں ہے، 99 قرآن میں ہے، ایک کو اللہ نے چھپا دیا ہے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں جو اپنے پیاروں کو دیتا ہے، اور کو نہیں دیتا ہے، اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ تو اللہ کی کون کون سی بڑائی ہم بیان کریں گے، تھوڑا تھوڑا آپ ادھر ہو جائیں تاکہ دروازے سے تھوڑا تھوڑا آپ ادھر ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا آپ دروازے سے اٹھ کے اس کونے میں آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آپ بھی دروازے سے تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جائیں تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ تو خیر میرے اللہ بہت بلند ہیں، میرے اللہ بہت بلند ہیں۔ اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کریں گے ہم پاک ہو جائیں گے، اللہ کی بلندی بیان کریں گے ہم بلند ہو جائیں گے۔ وہ تو ہے بلند، وہ بلند ہے، ہم کریں نہ کریں وہ بلند ہے آقا، اس کی بلندی بیان کرنے سے اللہ ہمیں بلند کر دے گا۔ انڈونیشیا کے مشرق وسطی سے جب سب سے پہلے اذان گونجتی ہے ایک نماز کی، کائنات کے اطراف میں، جوانب میں، اکناف میں چلتے چلتے جب دوسرے کونے تک وہی ایک وقت کی اذان پہنچتی ہے تو انڈونیشیا کے کونے سے دوسری نماز کی اذان کی پھر گونج ہو جاتی ہے۔ تو صرف خالی اذان کو اگر ہم لے لیں
صرف خالی اذان کو تو یہ ہر وقت گونج ہی رہی ہے، اللہ کی بلندی بیان ہو ہی رہی ہے۔ تو خیر ہم نے بات یہاں تک چھوڑی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسالت ختم، نبوت ختم، مشن ختم، آسمان سے آنے والے قوانین ختم، جو قانون قرآن بن کے آیا ہے قیامت کی صبح تک پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات کے لیے یہی ضابطہ، یہی قانون ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی نبوت رسالت چلے گی، میرے نبی کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے گا اسے ہم کذاب تو کہہ سکتے ہیں، دجال تو کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں، قرآن کی یہ آیت کریمہ جو لکھی کھڑی ہے، ختم نبوت کا یہ جو چارٹس کھڑا ہے نا، اس پہ دیکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، پیچھے رسول کا ذکر ہے لیکن آگے اللہ پاک نے وخاتم النبیین فرما دیے، خاتم المرسلین نہیں فرمایا ہے، تاکہ دعوے دار یوں نہ کہیں رسالت کی نفی ہے، نبوت کی تو نہیں ہے۔ میرے اللہ نے دونوں کا تذکرہ فرما کے دونوں کا دروازہ بند ہے۔ وہ کیسے پتہ ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جب عہد لیا، میثاق لیا عالم ارواح میں، اللہ نے انبیاء کو اکٹھا فرمایا، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، کیا فرمایا؟ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، ثم بھی بتاتا ہے کہ آئے گا، آئے گا کب؟ آخر میں آئے گا۔ آئے گا کون؟ رسول۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم جاءکم رسول۔ میرے اللہ رسول تو بہت زیادہ آئے ہیں، 313 آئے ہیں، 313 رسول آئے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا رسول آئے ہیں، رسول تمہیں بتائے ہیں، میں نے انہیں کتاب دی ہے، لیکن رسول کا لفظ کسی نبی کے نام کے ساتھ میں نے لگنے نہیں لیا ہے۔ آپ غور کریں، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں نا، لیکن محمد رسول اللہ، رسول کو محمد سے رہنے دیا ہے، کیسے اور سے نہیں کہ میرے نبی کے بعد نہ رسالت ہے، میرے نبی کے بعد وخاتم النبیین نہ نبوت ہے۔ تو خیر ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سب سے پہلی تحریک جب انگریز بر صغیر میں قدم جمانے لگا تو سب سے پہلی تحریک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تھے، اس کے خلاف سید احمد شہید بھی تھے اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی سے اپنی مجاہد لے کے جب آ رہے تھے تو پہاڑی کے اوپر سے حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت مشقتیں برداشت کی ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ گزشتہ درس میں سنایا نہیں کہ حضرت دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں اپنی مسجد کے تپتے ہوئے فرش پہ ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا شاہ صاحب خیر تو ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ انگریز کے مقابلے میں ختم نبوت کے مشن میں اگر تپتے ہوئے صحراؤں میں شاہ اسماعیل کو چلنا پڑ گیا، کہیں اس وقت رکاوٹ نہ کر لے، اپنے پاؤں کو مشق دے رہا ہو۔
اتنی قربانی کی ہے. تو حضرت نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ. مجاہدین نے پوچھا حضرت کوئی چیز ہے تو نا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، آپ نے سبحان اللہ کیوں کہہ دیا؟ حضرت نے فرمایا دور دیکھو، وہ مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے؟ کہا جی نظر آ رہا ہے. کہا مینار پہ اللہ کی اتنی رحمت برس رہی ہے، اتنی رحمت برس رہی ہے کہ اندازہ نہیں معلوم ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بہت بڑا ولی بیٹھا ہے، اللہ کا پیارا بیٹھا ہے. اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ پردے ہٹا دیا ہوتے ہیں، انہیں کشف ہوتا ہے، انہیں نظر آتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اترتی ہوئی انہیں نظر آتی ہے، اور انہیں اللہ بتا دیتے ہیں کہ کائنات میں کیا ہونے والا ہے. تبھی تو اولیاء اللہ کا یہ جو لین ہے ان میں امت کی فکر سب سے زیادہ ہے. امت کی نہیں ساری کائنات کی فکر سب سے زیادہ ہے. جب بھی دیکھتے ہیں نا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، بھائی معمولی نہیں، اللہ جب فیصلہ فرما دیتے ہیں وہ نیچے آتا ہے، وہ پوری کائنات میں گردش کرتا ہے. میں بارہا مثالیں قرآن و حدیث سے دے چکا ہوں آپ کو. کائنات ساری میں وہ گردش کرتا ہے. تو ابھی آندھی آئی نہیں ہے، بارش آئی نہیں ہے، ابھی سردی کی لہر آئی نہیں ہے، آپ کو محکمہ موسمیات والے رپورٹ دے دیتے ہیں لہر آ رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. یہ جبرائیل سے پوچھ کے آئے ہیں، کس نے بتایا انہیں؟ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آتا ہے وہ پوری دنیا میں دائر ہو جاتا ہے. کائنات والوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. بھائی ایک میں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا یہ جمادات ہے، بھائی انہیں پتہ نہیں چلتا یہ نہیں سنتے ہیں. میرا نبی تو درخت کو اشارہ کرتا ہے، وہ جڑوں سے اکھڑ کے میرے پیغمبر کی خدمت پہ آتا ہے. سبحان اللہ. میرے پیغمبر نے دیہاتی کے ہاتھ میں گو ہے اس کو کہا، دیہاتی کہتا ہے اگر اس گو نے آپ کی نبوت کی گواہی دے دی تو میں ایمان لاؤں گا. میرے نبی نے نبوت کا اشارہ کیا، کیا تمہیں جانتی ہے؟ تمہیں جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. مسجد شجرہ آج بھی موجود ہے. مسجد جن کے ساتھ آؤ، صفا مروہ سے اوپر کی طرف آؤ، یہاں پہ مسجد شجرہ ہے. یہاں پہ میرے نبی نے درختوں کو بلایا تھا، درخت کٹھے ہو گئے تھے. نہیں سمجھتے؟ حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے ٹھوکر ماری ہے جبل احد کو، اور فرمایا ٹھہر جا، تمہیں معلوم نہیں ہے تیری پیٹھ پہ کون چل رہا ہے؟ معلوم نہیں ہے حدیث کے الفاظ ہیں. پتہ چلتا ہے اس کی فہم ہے. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. ان کی فہم ہماری فہم میں نہیں آتی، یہ اور بات ہے. حدیث میں نہیں آتا آپ مردے کو رکھتے ہیں، مردہ وہ چیختا ہے، تمہیں پکارتا ہے، ساری کائنات سنتی ہے. بخاری کی حدیث ہے الا الثقلین، جنات و انسان نہیں سنتے. معلوم ہوتا ہے ہماری قوت سماعت ان سے بہت نیچے ہے، بہت نیچے ہے. حدیث میں آتا نہیں میرا پیغمبر پہاڑی پہ کھڑا ہے، دیہاتی آیا، میرے نبی نے دعوت دی ہے، کہا اسلام لے آؤ، کہا بھلی باتیں ہیں آپ کی، بڑے پیاری لگی ہیں، لیکن کوئی گواہی دے دے. میرے نبی نے نظر دوڑایا، کہا ہے تو کوئی نہ، لیکن میں اس درخت کو بلاتا ہوں، اگر یہ گواہی دے دے تو کہا ایک دے دے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. درخت نے گواہی دے دی ہے. ابو جہل کنکریاں لے کے آتا ہے، کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ نبی بنے پھرتے ہو، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو جہل یہ تو بچوں والی باتیں ہیں، یہ تو کبھی کبھی تکا بھی لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگتا ہے. بچے کھیلتے ہیں نا، وہ بتاؤ جفت طاق ہے کیا نہیں ہے، کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے. کہا بتاؤ. میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بتائیں کہ وہ کون ہو؟
بول اٹھی ہیں نا، بول اٹھی ہیں۔ حضرت سفینہ کو شیر اٹھا کے لاتا ہے اپنی پیٹھ پہ، شیر اٹھا کے لاتا ہے۔ سفینہ تو پیار کا نام ہے، ایک غزوے میں سب سامان پیٹھ پہ اٹھایا تھا۔ فرمایا لاؤ، سفینہ یا کشتی کو کہتے ہیں یا بحری جہاز کو، بحری جہاز کو باخرہ بھی کہتے ہیں، عربی میں سفینہ بھی کہتے ہیں، اصل نام تو روبان ہے، دوسری روایت میں تہمان ہے، تیسری روایت میں ہے عبیر ہے۔ جب حضرت سفینہ کو اٹھا کے لائے تھے، پھاڑنے چیرنے والا درندہ جانور ہے، اٹھا کے لائے ہے تو آوازیں دے کے رخصت کر دیا۔ جب تشریف لائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سفینہ راستے میں کسی نے پیغام دیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیر نے آپ کو پیغام دیا نہیں؟ کہا دو آوازیں لگائیں مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا اس نے پہلی آواز میں کہا کہ اللہ کے محبوب کو میرے سلام پہنچا دینا، دوسری آواز میں اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب کے تمام صحابہ کو میرے سلام دے دینا۔ معرفت بھی ہے، عقل بھی ہے، سلام بھی جانتا ہے، نبی کو بھی جانتا ہے، رب کو بھی جانتا ہے۔ تب تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث آتی ہے صبح سویرے اٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے ربا مجھے کسی نیک پہ مسلط نہ کرنا، کسی نیک آدمی پہ مسلط نہ کرنا۔ تو خیر ہم دور جا رہے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ان کو کشف ہوتا ہے، اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے۔ اللہ کبھی کشف میں بتاتے ہیں، کبھی الہاماً بتاتے ہیں، کبھی القان بتاتے ہیں، کبھی مناماً بتاتے ہیں۔ میرے اللہ کی مرضی ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے۔ جس طرح حضرت ولی کامل محمد باقی بلنا جو شیخ ہیں حضرت مجدد الفسانی کے، تہجد کے لیے اٹھے، رات کی تنہائی میں روئے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، عبادت کی۔ سردی کا موسم تھا، عبادت کرنے کے بعد جو تسبیحات تھے کہا رضائی میں بیٹھ کے، بستر میں بیٹھ کے کر لوں گا۔ لیکن جب وہ بستر کے قریب پہنچے دیکھا ایک بلی بستر میں پڑی ہے اور سو گئی، سوئی ہوئی ہے۔ حضرت مصلی پہ بیٹھے رہے اور سردی لگتی رہی، لیکن حضرت نے دل میں کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے تکلیف نہیں دینی ہے، سوئی رہے، سوئی رہے۔ جب صبح صادق ہوئی تو اللہ نے الہاماً القان فرمایا باقی تو نے میری مخلوق پہ ترس کیا ہے، میں اللہ تجھ پہ برس رہا ہوں، انعام کر رہا ہوں تجھے، میں بہت بڑا انسان جو وقت کا مجدد بنے گا، الف ثانی کا سر فہرست مجدد ہوگا۔ تجھے احمد سرہندی فاروقی دے رہا ہو، دے رہا ہو، جاؤ انہیں مجھ سے ملا دو، یا آپ کا مرید ہوگا۔ اور اللہ نے اس کو پھر کیسا مرید دیا ہے؟ حضرت سید آدم بنوری دیا ہے، جو حضرت سید علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے ابا تھے، جس کو میرے اللہ نے فرمایا آدم بنوری، ایک احمد علی لاہوری کو فرمایا، ایک حضرت آدم بنوری کو فرمایا رحمہ اللہ۔ آدم بنوری کو فرمایا جس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی میں اسے بخش دوں گا، جنت ضرور بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ۔ تو خیر کشف پہ بات چلی تو اللہ پردہ ہٹا دیتے ہیں، پردہ ہٹا دیتے ہیں۔
پردہ ہٹا دیتے ہیں، تو اللہ نے پردہ ہٹا دیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ مینار پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم کعبہ بیت اللہ حرم شریف میں بیٹھے تھے کہ حضرت نے اچانک اپنے شاگردوں کو فرمایا دیکھو کون آ گیا ہے۔ فرمایا خیر تو ہے؟ فرمایا کعبے پہ اللہ کی رحمت 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے، دیکھو آ کون گیا ہے۔ اس وقت یہ رش اور یہ چیزیں تو نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب تلامذہ نے دیکھا تو دیکھا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری تشریف لایا ہے، عظیم انسان تشریف فرمایا، کعبے پہ 3 گنا رحمت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو جب مسجد میں آئے، مسجد میں دیکھا تو حضرت مولانا عبد الرحیم ولایتی رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے اور صاحب کشف تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تبھی تو حضرت کی خدمت میں جب راجہ کشمیر نے اپنا سیکٹری نور الدین کو بھیجا، کہا جاؤ میرے پیٹ میں درد ہے، غیر مسلم ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا، دین کو نہ ماننے والا، دین پہ پابندی ہے، یہاں تک کہ اپنے وقت میں اذان پہ پابندی لگائی ہوئی تھی۔ کہا جاؤ مولانا عبد الرحیم ولایتی کو رحمت اللہ علیہ میں کہہ رہا ہوں، اسے جا کر کہوں کہ میرے لیے دعا کر لے، میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ جب نور الدین آئے تو حضرت نے فرمایا میں تو دعا نہیں کرتا، بڑا ظالم آدمی ہے، اس نے اذان پہ پابندی لگائی ہے، مسلمانوں کو اذان نہیں دینے دیتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا، مسجد میں نہیں چھوڑتا، ایسے آدمی کے لیے میں تو دعا نہیں کرتا، جاؤ بھاگ جاؤ۔ نور الدین پھر واپس گئے، پھر آئے کہ حضرت راجہ نے اجازت دے دی ہے کہ اذان کی اجازت ہے، کھلی اجازت ہے، میرے لیے دعا کرو۔ حضرت نے فرمایا پھر جاؤ، دعا کرتا ہوں لیکن میں بندہ ہوں، عاجز ہوں، مانگنے والا ہے، مانے اس کی مرضی ہے نہ مانے اس کی مرضی ہے، یہ ٹھیک ہو ٹھیک کرنا میرے آقا کا کام ہے، میرے قبضے میں تو نہیں ہے، میں تو بندہ ہوں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے اجازت دے دی ہے، حضرت نے دعا دل سے نہیں کی ہے، میں تو ٹھیک نہیں ہوا، میں تو ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں، میں تو ہاتھ کھڑے کروں گا، ٹھیک کرنے والا شفا دینے والا وہ اللہ ہے۔ اس نے کہا حضرت دعا کرو، میں آتا جاتا رہوں گا، بہت تکلیف میں ہے۔ کہا نہیں جاؤ۔ پھر گیا، راجہ نے کہا میرا یقین ہے کہ حضرت ہاتھ کھڑے کرے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یقین ہے۔ میرے نبی کو بھی کافر صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، لیکن ضد پہ اڑے ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو خیر جب راجہ صاحب کے لیے حضرت نے دعا کی، جب یہ نور الدین واپس ہونے لگا، تھوڑے چند قدم چلا تو حضرت نے بلایا، حضرت نے فرمایا کہیں تمہارے ہاں قادیان میں غلام احمد نام کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ بار بار پوچھتے رہے تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ چند قدم یہ چلا، پھر واپس آیا ہے کہ حضرت نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ جب واپس آئے تو حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا قادیان میں ایک غلام احمد نام کا بچہ پیدا ہوگا، یہ بڑا ہوگا، انگریز اس کو تیار کرے گا، یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، ختم نبوت کے تاج پہ حملہ کرے گا، اور سب سے اس کا پہلا سیکٹری تو ہوگا۔ نور الدین کو کہا، نور الدین نے کہا توبہ 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 توبہ، میں ختم نبوت پہ دعویٰ کرنے والے کا ساتھ دوں گا؟ کہا بس ایسا ہی ہے، اللہ نے مجھے دکھا دی ہے، آپ کے پیشانی میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو صاحب کشف کہتے ہیں۔
اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، بیعت ہوا۔ بیعت کے بہت بڑے فوائد ہیں، بہت بڑے فوائد ہیں۔ زنجیر میں آدمی جکڑ جاتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ۔ جس طرح لائن آ رہی ہوتی ہے تو لائن کے ساتھ میٹر لگاؤ تو بجلی آنے لگ جاتی ہے، بجلی آنے لگ جاتی ہے، تو اسی طرح اس کڑے میں بھائی یہ علم باطن ہے، قرآن و حدیث یہ علم ظاہر ہے، دونوں کی نسبت جا کے اللہ کے محبوب سے جا کے ملتی ہے۔ اب شاگرد بھی کہتا ہے میں فلاں کا شاگرد ہوں، وہ کہتا ہے میں فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا، چلتے چلتے یوں لڑی بیان کی جاتی ہے کہ فلاں تابعی کا تابعی، صحابی کا صحابی، امام الانبیاء کا امام الانبیاء، براہ راست اللہ کا۔ ابھی ایک سلسلے کو لے لو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو لے لو، تب میں کہوں میرا شیخ فلاں، وہ کہے گا میرا شیخ فلاں، وہ کہے گا میرا شیخ فلاں، فلاں فلاں، چلتے 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 آخر اس کا شیخ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کا شیخ کون ہے؟ لاڈلے محمد رسول اللہ۔ دونوں نسبتیں وہاں جا کر ملتی ہیں۔ بیعت ضرور کر لو، جس کی بھی نہ ہو بیعت ضرور کر لو انہیں اولیاء کی نسبت سے، اللہ انشاءاللہ دن قیامت میں بخش دے گا، دن قیامت میں بخش دے گا۔ کیوں؟ ان کی لڑی کی ایسی برکات ہوتے ہیں کہ گناہ مشکل ہو جاتے ہیں، نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ بیعت کی یہ برکات ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، بیعت کی، تو حضرت نے فرمایا ایسا ہے کہ رات کو آپ پر تکلیف آئے گی، موسم بھی سردی کا ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں کوئی تکلیف آئے گی، وہ چلا گیا۔ رات کو سویا ہے، احتلام ہوا، اسی وقت اٹھا نہایا ہے، پھر بسترے پر پہنچا، پھر احتلام ہوا، پھر نہایا ہے، پھر آیا ہے، پھر احتلام ہوا، یہاں تک کہ ایک رات میں 70 مرتبہ احتلام ہوا۔ صبح آیا ہے، حضرت نے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، تیرے اعمال کرتوت اتنے بد تھے، اتنے بد تھے، اس شعبان میں آپ کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے آپ کے مقدر میں 70 زنا لکھے ہوئے تھے، آپ نے بیعت کی ہے، بیعت کی برکت سے 70 زناؤں کو اللہ نے 70 احتلاموں میں بدل کے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ بیعت کی برکت ہے۔ تو خیر یہی نور الدین کام کرتا رہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ہے۔ وہ تو ان پڑھ تھا، جاہل تھا، کتابیں یہ لکھتا تھا۔ انگریز تو صرف خالی خرچہ دیتا تھا، انگریز صرف خالی نگرانی کرتا تھا، کام سارے کا سارا انہوں نے کیا ہے۔ لیکن دین پر جب آدمی پابند ہو تو الہ العالمین رنگ لاتے ہیں۔ جب دین پہ دین کا لحاظ رکھو، میری اور آپ کی بات ہو گئی، میں اور آپ بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، میں نے دین کو ترجیح دی ہے، آپ کی برادری کا لحاظ نہیں رکھا ہے، تو اللہ آپ کو لائے گا، ایک دن ضرور لائے گا۔ ہم نے صرف خالی خطرناک دور ہے، فتنے کا دور ہے، صرف خالی اتنا کرنا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کرنی ہے، ورنہ دن قیامت میں کیوں بھائی ساری باتیں، قرآن پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے، قرآن سمجھانا ہے یا سمجھنا ہے، فقہ پڑھانی ہے یا پڑھنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ سمجھا، یہ بعد میں ہے، سب سے پہلے پیغمبر کی ذات ہے۔ بھائی پیغمبر علیہ السلام نے غزوات کیے ہیں، سب غزوات کو اکٹھا کر لو، سب شہداء کی پونجی 259 بندے ہیں، لیکن پیغمبر کی ذات کی باری آئی تو 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لے گئے، بڑے بڑے قراء شہید ہو گئے، قاریوں کی ضرورت تھی، بدریین شہید ہو گئے، کیوں؟ بتا گئے رہتی دنیا تک
ساری امت کو کہ سب سے پہلے پیغمبر کی ذات کی حفاظت ہے، بعد میں اور کام ہے۔ اس لیے تو حضرت مولانا خواجہ خواجگان ولی کامل حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تھے تو صاحب کشف لوگوں نے دیکھا تو حضرت نے فرمایا جتنا مقام ختم نبوت کے کام پر ہے کسی کام پر نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کی ذات کی حفاظت ہے، اس کے لیے پیغمبر خود دوڑ کے آئے ہیں۔ حضرت درخواستی کو مسجد نبوی سے اٹھایا ہے، فرمایا درخواستی بڑی نیندیں سو رہے ہو، جاؤ پاکستان میں، گھر بعد میں جانا ہے، پہلے بخاری کے پاس جا کر میرے سلام پہنچاؤ اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ختم نبوت کا کام کرو۔ میرے پیغمبر نے اٹھایا تھا۔ مسجد نبوی میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا جب دین کا لحاظ ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے۔ حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ مسلمانوں نے ایک جگہ ہندوؤں کے پلاٹ پہ قبضہ کیا، اب وہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھ دی ہے، مسجد کی بنیاد رکھ، مقدمہ ہو گیا، مسلمان بلائے گئے، ہندو بلائے گئے۔ اس وقت اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں جو آج کل ہیں، پتہ نہیں کتنے سال تو پتہ نہیں آدمی دھکے کھاتا ہے۔ بلایا گیا تو ہندو نے اپنے گواہ پیش کیے، اپنا سارا کچھ جو اس وقت میں تھا وہ سارا کچھ پیش کیا کہ دیکھو پلاٹ ہمارا ہے، یہ جگہ ہماری ہے۔ مسلمانوں نے جبراً قبضہ کر کے مسجد کی بنیاد رکھ دی ہے۔ آخر ہوتے ہوتے ہندو نے بات کی، کہا ان کا ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، اس کا نام الہی بخش ہے، اگر وہ کہہ دے کہ یہ پلاٹ مسلمانوں کا ہے تو ہم کہیں گے بس مسلمانوں کا ہے، یہ مسجد بنائے۔ جج نے کہا یہ تو آسان بات ہے، آپ نے آدمی چنا ہے، چنا بھی مسلمانوں میں ہے۔ مسلمان بڑے خوش ہوئے اور دوڑ کے آئے، کہا حضرت مفتی صاحب بات آپ پہ آ گئی اور بند مسجد رہی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا میں سچ سچ کہوں گا جج کے سامنے، غیر کی ملکیت پہ، غیر کے پلاٹ پہ مساجد نہیں بنائی جاتی، وہ مسجد نہیں ہوتی ہے۔ تو لوگ تو باتیں کرنے لگ گئے، جس طرح آج کل مولوی نشانہ بنتا ہے نا، دیندار زیادہ نشانہ بنتا ہے، خود جو کچھ کرتا رہے گا، لیکن دیندار کے پیچھے لگنا ہو تو بس اللہ ہی معاف کرے۔ تو خیر کہاں خیر تو ہے، کہا نہیں میں تو سیدھی بات کروں گا۔ صبح ہوئی، عدالت میں چلے، ہندو جج ہے، ہندو بھی آئے مسلمان بھی آئے۔ تو جج صاحب نے پوچھا حضرت مفتی صاحب سے، حضرت مفتی صاحب بتاؤ یہ پلاٹ تمہارا مسلمانوں کا مسجد کا ہے یا ان کا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ پلاٹ ہمارا بھی نہیں ہے، مسجد کا بھی نہیں ہے، یہ جو ہندو کھڑے ہیں پلاٹ ان کا ہے، اسلام کسی دوسرے کی ملکیت پہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اگر مسجد بن جائے اسے گرا دو، شہید کر دو، وہ مسجد نہیں ہے، اس کو اپنی زمین حوالے کرو۔ جج نے کیا لکھا پتہ ہے؟ جج نے لکھا مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا۔ عجیب لفظ لکھے، مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ اب باہر نکلے اور مسلمان تو مفتی صاحب کے پیچھے کہ بک گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے، بیٹھی جو شروع تھی نا لوگ علماء کے پیچھے پوچھنے لگا کوئی کو نہیں، ٹھیک ہے بھائی، لگ گئے پیچھے۔ حضرت صاحب نے کہا جو مرضی چاہے کہتے رہو، میں نے سیدھی بات جو اسلام نے کہی ہے میں نے وہ کر دی ہے بس۔ حضرت مسجد میں آئے، ظہر کی نماز ہوئی، حضرت نے اکیلے نماز پڑھی، اذان دی ہے، کوئی نہیں آیا والے سے۔ عصر کی نماز پڑھی ہے، اذان دی ہے، کوئی نہیں آیا، حضرت نے اکیلے نماز مسجد میں پڑھی ہے۔
مغرب کی نماز ہوئی، حضرت نے مسجد میں اذان دیا، اکیلے نماز پڑھی ہے، کوئی نہیں آیا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضرت نے اذان دی ہے، کوئی نہیں آیا، اکیلے نماز پڑھی ہے۔ حضرت نے جب نماز پڑھ لی ہے تو دیکھا کچھ آواز آ رہی ہے، دیکھا مسجد میں محلے کے سارے ہندو آ رہے ہیں۔ جب ہندو آئے تو حضرت ابتدا تو گھبرائے انسان جو ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، مقدمہ تو جیت گئے ہیں۔ ہندو نے کہا حضرت مفتی صاحب مقدمہ ہم جیت گئے، لیکن اور باتیں پھر کریں گے، سب سے پہلے مسجد میں ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جج نے لکھا تھا نا بھئی اسلام جیت گیا ہے، مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام جیت گیا ہے۔ تو اسلام جیتا ہے نہیں جیتا؟ کہا مفتی صاحب ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہم مسلمان ہوتے ہیں، جو اسلام ایک غیر مسلم ہندو کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پیغام بھیجو محلے میں، اپنے مسلمانوں سب کو بلاؤ، یہ پلاٹ بھی تمہارا ہو، مسجد کی بنیاد رکھی ہے، مسجد بھی بناؤ، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، امام بھی آپ کا ہوگا، مسجد بھی آپ کی ہوگی، تعمیر بھی خود کرو، ہم آپ کے مقتدی رہیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ مسلمان رہیں گے۔ مسلمان بھی ہو گئے، پلاٹ بھی مل گیا، مسجد بھی وہیں بن گئی۔ تو اب اسلام جیتا ہے نہیں جیتا ہے؟ کس سے جیتا ہے؟ صداقت سے جیتا ہے۔ کس سے جیتا ہے؟ صداقت سے جیتا ہے۔ اب اپنے اندر صداقت لاؤ۔ صداقت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے جو کہا، نبی کے فرمان نے جو کہا، اللہ کے محبوب پہ اسی طرح ایمان لاؤ۔ یہ نہ اس کے سامنے اس کا، اس کے سامنے اس کا، اس کے سامنے اس کا، یہ تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ قادیانی کے ساتھ قادیانی ہے، شیعہ کے ساتھ یہ شیعہ ہے، فلاں کے ساتھ فلاں ہے، فلاں کے ساتھ فلاں ہے، یہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان بنا اسی طرح جس طرح مطلوب ہے، جس طرح مقصود ہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ ایمان لانا ہے اور جان دینی ہے۔ اور ہر مہینے تقریباً آپ کو رسالہ ملتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سبق مل جائے، تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا رسالہ ہم لکھتے ہیں تاکہ لمبا چوڑا نہ ہو۔ لمبا چوڑا دیکھ کے بھی آدمی رکھ دیتا ہے، کون پڑھے گا اس کو؟ 2-4 برق ہوں گے تو آپ کو نفس امارہ اجازت دے گا کہ بھائی جلدی جلدی ابھی ختم ہو جائے گا، لکھا کیا ہے؟ چلو جرح کرنے کے لیے پڑھ لو گے کہ مولوی پر جرح کر لیں، کیسے لکھی اس نے گڑھ، ایک دفعہ تو تمہاری نظر پھر جائے گی نا، ایک دفعہ تو نظر پھر جائے گی نا۔ تو یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کی تبلیغ ہے، یا ختم نبوت کا پیغام ہے، اور ختم نبوت کے پیغام کا تھوڑا تھوڑا سبق ہم آپ کو ہر مہینے دے رہے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہم نے یہ رسالہ لکھا ہے علامات قیامت کے نام سے۔ اس میں ختم نبوت کی باتیں بھی ہیں، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کون ہے، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث میں کیا بیان ہے، اور قادیانی امام مہدی کے متعلق کیا کہتے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے۔ چھوٹی سی اندر لکھائی وہ پریس والے نے چھوٹی کر دی ہے، ہم نے تو اس طرح نہیں کہا تھا، لیکن آپ پڑھ لیں گے تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ کیونکہ مرزا قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جب دیکھا کام نہیں چل رہا ہے پھر کہا میں امام مہدی ہوں، پھر دیکھا کام نہیں چل رہا پھر کہا تھا کہ میں مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر دیکھا کام نہیں چل رہا کہ میں محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ، پھر آخر میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، رب ہونے کا دعویٰ بھی ظالم نے کیا۔ اس کی کتابیں پڑھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب انگریز لا ہے، جب تقسیم ہو رہی تھی
तो रबवा में इनको ठिकाना दिया गया। अंग्रेज़ यहाँ पे इन्हें लाया है। अंग्रेज़ बरतानिया ने खर्चा दिया है कि यहाँ पे जन्नत भी बनाई जाए, जहन्नम भी बनाई जाए पाकिस्तान जनाब नगर में। तो खैर यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ यहूदियों का क्या अक़ीदा है, ईसाइयों का क्या अक़ीदा है, मिर्ज़ाइयों का क्या अक़ीदा है, और हमें कुरान ने क्या सबक दिया है। तो ये बच्चे बच्चे तक, हर आदमी तक, पढ़ी लिखी औरत तक ये पैगाम ख़त्म नबूवत का पहुँच जाएगा और बरक़ात होंगे। हमारे हज़रात फरमाते हैं अगर ख़त्म नबूवत की एक किताब भी घर में पड़ी है, एक किताब भी, तो उसकी बरकत से अल्लाह घर वालों को अच्छाई की तौफीक देगा और इंशाअल्लाह बाईमान हो के, अगर मोहब्बत से वो किताब लाए हैं, बाईमान हो के अल्लाह इनको इस दुनिया से रुखसत करेगा। मोहब्बत से अगर ख़त्म नबूवत की किताब लाए, कम से कम एक किताब तो हो, तो तकरीबन आपको मिला करते हैं। हम भी थोड़ा कमज़ोर हैं हमारे पास, क्योंकि हम, आपको पता है, हमने कभी अराकीन से चंदा नहीं किया, कभी मिंबरान से नहीं किया है, कभी मसाजिद में नहीं किया है, कभी अपील नहीं किया है, कभी साथी को नहीं कहा है, कभी बाज़ार नहीं गए हैं। अब भी नहीं कहते कि आप दे दें, नहीं कहते। काम जब अल्लाह का करना है परेशान हो जाते हैं, साथी परेशान हो जाते हैं। अब हमने जो पैनाफ्लेक्स इस वक्त बनाए हैं, क्योंकि हमने वो ख़त्म नबूवत की सालाना कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे हमने अपने पैनाफ्लेक्स लगाए हैं और वहाँ पे वो लगाए हैं, फरमुदात लगाए हैं, मसनूआत लगाए हैं। वहाँ तो पूरे मुल्क से बाहर से लोग आए थे, उन्होंने पढ़े हैं। तो मुख्तलिफ़ मकामात से, मुख्तलिफ़ कौनों से, मदारस से, मसाजिद से फ़ोन आए हैं कि हमें पैनाफ्लेक्स दे दो। हमने तो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आपके देखे हैं, फरमुदात देखें, तो हमने रिसाले बनाए, पैनाफ्लेक्स भी बनाए हैं, जिस पर बिल इस महीने का 52,000 रुपये बना है। लेकिन साथी सब परेशान थे, क्योंकि उस वक्त जब ने हमने बिल अदा करना था 1 रुपया भी नहीं था। मैंने कहा सब अल्लाह पे छोड़ो, बस अल्लाह ही करेगा। बस अल्लाह को पुकारना शुरू किया, मुराक़बे शुरू किए, तो अल्लाह ने दे दिया है, तो आपसे मांगने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए अल्लाह देता है, अल्लाह करता है। आप चलते हैं ना, आपका अपनी जेब पे भरोसा होता है? नहीं होता है। अपनी जेब पे ना, अपनी तादाद पे कुरान कहता है सहाबा ने जब भरोसा किया, इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम, कुरान कहता है ग़ज़वा हुनैन में जब सहाबा ने कहा हम ज़्यादा है, मेरे अल्लाह ने फरमाया चलो आ जाओ, पता चलता है कितने ज़्यादा हो तुम। भाग के मक्का पहुँच गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के साथ 100 रह गया। थे कितने? 12,000। कितने थे? 12,000 थे। कुरान कहता है सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, फिर अल्लाह ने सकीना नाजिल की है। क्या थे? सहाबा फरमाते हैं ये जो 100 थे, 1900 सहाबा मक्के पहुँच के भाग उठे। बनु सकीफ़, बनु हवाज़िन, वो इतने ज़्यादा थे, उन्होंने लश्कर को ऐसी तरतीब दी हुई थी, वो 80,000 नज़र आ रहे थे 20,000। तरतीब ऐसी दी हुई थी, लेकिन वो चारों तरफ मकाम हुनैन में चारों तरफ पहाड़ थे। सहाबा जूं चढ़ते, वो बैठे थे पहले मोर्चू में, तीर चलाना शुरू करते तो कोई नहीं चढ़ सकता था। चढ़ते फिर उतरते, फिर मैदान में घाटी में जाते तो लड़ाई होती ना, वो उतरने ही नहीं दे रहे थे, चढ़ने ही दे रहे थे। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ 100 सहाबी है बस, अगर 20,000 है तो मेरे अल्लाह ने उतारा है लश्कर। तो अल्लाह की मदद होती है। आप चल रहे हैं साल में तो अल्लाह की मदद है। जेब ना, जेब को देखो भी नहीं, जेब को देखना भी नहीं है। आपने कभी मेंबरान को नहीं कहा है, अराकीन को नहीं कहा है कि आप माहाना मुकर्रर करें, हालांकि हर यूनिट के माहाना मुकर्रर है, 100 मुकर्रर है, 500 है, 1000 है, जो जितनी हस्ती होती है। लेकिन हमने किसी मेंबर पे, किसी हमारे यूनिट के रुकन पे मुकर्रर नहीं किया है कि आपने इतना देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे आका दे रहे हैं। ना हमारे नए अमीर को पता है, ना हमारे जनरल सेक्रेटरी को पता है, ना हमारे नाज़िम को पता है, ना हमारे ख़जानची को पता होता है। ख़जानची इतनी इतला देता है कि आप पैनाफ्लेक्स बना रहे हैं, बिल कौन देगा? क्या अल्लाह देगा, और कौन देगा?
اللہ دے گا اور کون دے گا؟ بھائی تمہیں گھر چلانے کے لیے دیتا ہے، تیرے وجود کے لیے دیتا ہے، تیرے اولاد کے لیے دیتا ہے، تیرے سفر کے لیے دیتا ہے، اپنے محبوب کی ختم نبوت کے لیے کیسے نہیں دے گا؟ وہ دے گا۔ تھوڑا سا تو اخلاص تو کر لے، اخلاص بنانا تیرا کام ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوتے تھے، بخاری شریف جب پڑھاتے تھے نا، طلباء فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت بخاری کپڑوں کے ساتھ نہا کے آئے، پھر کے کپڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بچہ دوڑتا ہوا ہے، کابو جی گھر میں فلاں فلاں نہیں ہے۔ طلباء کہتے ہم دیکھ رہے تھے، جیب میں ہاتھ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو 1000 کا نوٹ نکالا، اتنا نیا تھا کہ ہم نے سمجھا کہ ابھی بینک سے کاپی سے نکلا، اتنا نیا، کھیلے تر کپڑوں میں آ کہاں سے گیا؟ آ کہاں سے گیا؟ یہ کون دیتا ہے؟ یا آقا دیتے ہیں۔ آقا پہ یقین ہو تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا کے بعد نماز کے بعد آپ کو یہ رسالہ ملے گا۔ شوق سے 2-4 ورق ہیں، زیادہ نہیں ہیں، شوق سے پڑھو، اپنے اندر لاؤ کہ قیامت کی کتنی نشانیاں آ چکی ہیں، کتنی باقی ہیں، اور میں نے کتنی سوچ کی ہوئی ہے، میری سوچ کہاں جا رہی ہے، میں نہیں، دنیا کی عمر کتنی باقی ہے۔ اب اپنی بات نہیں ہے، اس دھرتی کی عمر کتنی باقی ہے، یہ دھرتی مٹنے والی ہے۔ یہ جو صحیفہ کائنات سجا ہوا ہے نا، یہ اللہ نے یہ آسمان و زمین، یہ سارا نظام سجایا ہے۔ یہ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت کا نشانہ بننے والے ہیں، یہ سب کچھ مٹنے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ کام کر لیں جو کام ہمارے آگے کام آئے گا۔ یہ ہمارے ساتھی آئے ہیں دور دراز سے، سال کے لیے چل رہے ہیں، ان کے بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے ان کا، ہے سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے روانہ ہوئے ہیں اور آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز انہیں تب پتہ چلے گا جب اس دنیا سے آنکھ بند ہوگی۔ تو ابھی مراقبہ کرنا ہے، مراقبہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح کیا کرتے ہیں، کیونکہ مراقبہ ہمیں نہیں آتا ہے، وہ اللہ والے کرتے ہیں۔ ہم بس ویسے ہی جھک جائیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، سر جھکا لیں گے، قریب آقا ہے وہ ہماری نقل کو قبول کر لے گا۔ اصل تو اولیاء کے پاس ہے، نیک لوگوں کے پاس ہے، قیمتی لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم ان کی نقل کر لیں گے، وہ نقل کو اصل بنا لے گا۔ وہ اللہ بہت قیمتی ہے، ولی اللہ کو پوچھا میں کر دو گن میں، اللہ بہت قیمتی ہے۔ آنکھیں بند کرو گے، سر نیچے کر لو گے، توجہ دل پہ رکھو گے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھو گے، میرے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہو، لیس بشیء ہو، میرے اللہ گناہگار ہوں، گناہگار ہوں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ سے، تو عرض کیا میرے اللہ جب آپ کے پاس زاہد آتا ہے تو کن الفاظ سے آپ اس کا استقبال کرتے ہیں؟ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ پکارتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ میرے اللہ جب آپ کے پاس عابد آتا ہے تو پھر کیا جواب ملتا ہے آپ کے در سے؟ فرمایا میں لبیک کہتا ہوں۔ پھر عرض کیا الہ العالمین، گناہوں میں لت پت آدمی ہو جس نے زندگی ساری سجدہ ایک نہیں کیا، آپ کی نافرمانی کی ہے، میرے آقا جب وہ آپ کے دروازے پہ آئے تو کیا جواب ملتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے کلیم اسے 3 مرتبہ لبیک کہتا ہو۔ گناہگار کو کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ لبیک کہتا ہو۔ صرف خالی اللہ کا خاصہ ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، ان ذکرتنی ذکرتک، آپ میرا ذکر کریں تو میں آپ کا، وَإِن نَسِيتَنِي، اگر آپ مجھے بھول جائیں گے، ذکرتک، تب بھی میں آپ کو۔ کائنات میں جس کو بھول جاؤ وہ بھول جاتا ہے، وہ ذکر نہیں کرتا ہے آپ کا۔ جس کا کرو گے وہ کرے گا، جس کے پاس جاؤ گے وہ آئے گا، جس کے ساتھ رکھو گے وہ رکھے گا، جسے چھوڑ دو گے وہ بھی آپ کو چھوڑ دے گا۔
لیکن صرف خالی حدیث کے آگے الفاظ آتے ہیں لو تعرض عنی، اگر آپ مجھ سے منہ پھیر لیں، اگر آپ مجھ سے روٹھ جائیں، چلے جائیں، وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْكَ، میں آپ کے پیچھے رہتا ہوں کہ یہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹ کے آئے گا۔ عجیب الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے قد طہرت منظر الخلق سنین، میرا بندہ کائنات کی سب محفلوں کے لیے تو نے اپنے آپ کو سجایا۔ قد طہرت منظر الخلق سنین، یہ نکاح پہ جا رہا ہوں، یہ میلے پہ جا رہا ہوں، یا فلاں پروگرام پہ جا رہا ہوں، یا فلاں ساتھیوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے، فلاں جا رہا ہوں، فلاں جلوس پہ جا رہا ہوں، فلاں جلسے پہ جا رہا ہوں، بڑے کپڑے، بڑے کوٹ، بڑی پگڑیاں، بڑی خوشبوئیں لگا دی۔ فَهَلْ طَهَرْتَ منظری ساعتاً، فرمائے کبھی میرے لیے کپڑے خوشبو لگا کے میرے سامنے بھی کھڑا ہوا ہے کہ یہ تیاری میں نے اللہ کے لیے کی ہے، میرے لیے بھی کبھی اپنے آپ کو سجایا ہے اور میرے سامنے سج کے کھڑا ہوا ہے؟ نہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے رات کی تنہائی میں جب ریا سے بچ جاؤ، ریا سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، میں ریا نہیں کر رہا، میں اس آدمی کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کانفرنس میں ایک آدمی نے مجھے یہ پین دیا ہے، یہ پین دیا، اس پہ ختم نبوت لکھا ہوا تھا، سائڈوں پہ ختم نبوت لکھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے بڑی شوق سے، محبت سے دیا، تنہائی میں دیا، ریا نہیں کی ہے۔ تو میں سوچتا رہا کہ اس آدمی نے پتہ نہیں کس نیت سے دیا ہوگا، اور اس پہ نسبت ہے ختم نبوت کی، ختم نبوت لکھا ہوا بھی ہے اور ختم نبوت کی کانفرنس پہ بھی ہے۔ دوسرے آدمی نے چپکے سے مجھے خوشبو دی ہے، تو دونوں کو لے کر میں سوچتا رہا، تو بڑی سوچ کے بعد میں نے کیا کیا، یہ رسالہ شروع کیا۔ میں نے کہا جس نیت سے اس نے دیا ہے اس کا اجر و ثواب تو ہو جائے، تاکہ اس کی چیز ضائع تو نہ جائے۔ میں نے اس پین کو اپنی ذات کے لیے ایک لکیر بھی نہیں لگائی ہے، ایک لکیر زیادہ ہے، تھوڑی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک اس رسالے پہ اس کو ختم کیا ہے۔ ختم نبوت کے لیے دیا، ختم نبوت کانفرنس پہ دیا، تو خط تو وہ جو دوسرے آدمی نے خوشبو دی تھی، تو جب میں لکھتا تھا اس پین کو بھی لگاتا، انگلیوں کو بھی لگاتا تاکہ استقبال ہو جائے قرآن کا۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں کوئی دے دے تو رد نہیں کرو، ایک خوشبو، ایک دودھ، ایک تکیہ۔ اگر کوئی دے دے تو رد نہیں کرنا ہے، میرے نبی نے کبھی رد نہیں کیا ہے، خوشبو کو کبھی رد نہیں کرنا ہے۔ میرے نبی سے خوشبو بغیر عطر کے آیا کرتی تھی۔ عطر کیا ہوتے ہیں؟ جو میری نبی سے خوشبو آیا کرتی تھی، میرے نبی کے پسینے سے وہ خوشبو کہ جنت کی خوشبو مقابلہ نہ کرے، لیکن میرے نبی نے خوشبو استعمال کر کے اور پسند کر کے امت کو سبق دیا ہے، تاکہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، نماز کے لیے آئے تو خوشبو لگا کے آئے۔ تو میں نے پین کو استعمال کیا تاکہ اس کا اجر تو ہو جائے۔ تو سب کتابیں جہاں بھی جائیں گے، 200 کتابیں چھپوائی ہیں، الحمدللہ یہ پین والے کا ثواب ہوگا، عطر والے کا ثواب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح اس کو پتہ چلے گا کہ یہ پین کہاں استعمال ہوا۔ تو اس لیے چیز کو بھی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر اللہ دروازے کھولتے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، جنگل میں ایک کمرہ بنایا تھا، جنگل میں رہا کرتا تھا۔ جنگل میں ایک دن بارش ہوئی، بڑا ٹھنڈا موسم تھا۔ اس نے کہا باہر کی ہوا لگا لوں، ٹھنڈا موسم ہے، باہر کی ہوا لگا لوں، باہر بیٹھ جاؤں۔ حضرت باہر بیٹھے، بارش برسی ہوئی تھی، گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شیطان نے چکر چلایا، ایک عورت جو بکریاں چرا رہی تھی وہ آئی، اس نے کہا میں بارش پہ رہی، بارش برستی رہی، میں کمزور ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے کمرے میں بیٹھنے دے، مجھے سردی لگ رہی ہے، اگرچہ گرمی کا موسم ہے لیکن مجھے سردی لگ رہی ہے،
پتہ نہیں بیمار ہو گئی ہوں، بخار ہے، کیا ہو گیا؟ تو آخر کرتے کرتے شیطان نے اس اللہ والے کو زنا میں مبتلا کر دیا ہے۔ تبھی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تھی نا ابلیس سے، کہا ابلیس آج کوئی سچی اور حقیقت بات تو کہہ دو۔ کہا سچی باتیں میں کہا تو نہیں کرتا، لیکن آپ بڑے آدمی ہیں، ایک بات کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں کہ کسی وقت بھی غیر محرم کے ساتھ اکیلے نہیں ہونا ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میں جنید ہوں، میں آ جاؤں گا جنید منید کو خاک میں ملا دوں گا، کام کر جاؤں گا۔ اس لیے تو شریعت نے پردے کا کہا ہے، پردے کا کہا ہے، اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ تو خیر گناہ میں مبتلا ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ اب اللہ والا تو تھا، نفس لوامہ جاگ رہا تھا، اگرچہ نفس امارہ نے حملہ کر دیا، نفس لوامہ نے فوراً ملامت کرنا شروع کیا کہ تیری ولایت کا کیا فائدہ ہے، آج تو نے اپنے اعمال ختم کر دیے۔ بارش تو برسی تھی، پانی تھا، فوراً ایک چادر باندھی تہبند کے طور پہ اور غسل کرنے لگا، غسل کرنے لگا۔ اب غسل کر ہی رہا ہے اس نیت سے کہ غسل کر کے پاک ہو کے ابھی ابھی توبہ کرتا ہوں، صلاۃ و توبہ پڑھتا ہوں، اسی وقت موت کے آثار شروع ہو گئے۔ بھائی دیکھیں یہ مراقبہ کیا ہے؟ اللہ سے ندامت کرنا ہے، پشیمانی کرنا ہے۔ میرے آقا گناہ لایا ہو، گناہ لایا ہوں، میرے آقا نقل کیے ہوئے، تیری مرضی ہے، معاف کر دے نہ کر دے، تیری مرضی ہے۔ مراقبے کا یہی مطلب ہے، بقایا ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اوپر کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے اللہ سے ملاقات نہیں، ہم تو ابھی نیچے عالم فنا میں ہم ابھی تک نہیں چلے ہیں۔ تو ابھی تک غسل پورا نہیں ہوا کہ موت کے آثار شروع ہو گئے، اسے پتہ چل گیا کہ موت کے آثار شروع میں، جلدی جلدی فوراً فراز پورے کر کے باہر نکلا ہے۔ ابھی تک کپڑے نہیں پہنے تھے، ابھی تک صلاۃ و توبہ نہیں پڑی تھی کہ اسرائیل آ گئے، روح قبض ہو گئی۔ اب دیکھیں نا ولایت کہاں چلی ہے۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کی بھی آ گئے۔ جنت والوں نے کہا کہ دیکھو ساری زندگی اس نے نیکی کی ہے۔ جہنم والوں نے کہا نہیں نہیں، آخری وقت میں اس نے کیا کیا ہے، توبہ تو کی نہیں ہے، سارا صفایا ہو گیا ہے، جہنم میں جائے گا، علیین میں جائے گا، ہاں سجین میں جائے گا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا وزن کر لو، اس کی ساری ولایت وزن کرو اور یہ گناہ بھی وزن کرو۔ جب وزن کیا گیا تو یہی ایک گناہ پوری زندگی کی ولایت پہ بھاری ہو گیا۔ توبہ نہیں ہوئی ہے، توبہ بہت ضروری ہے۔ بیعت کا معنی بھی توبہ ہوتا ہے کہ شیخ پہ ہاتھ پہ تائب ہوتا ہے، میرے اللہ توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد تیرے ولی کو درمیان میں گواہ بنا رہا ہوں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تجھ سے ملنے والے کام کروں گا۔ تو اب جنت والے فرشتے کھڑے ہیں کہ گناہ یہ باری ہو گیا۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا، اس نے کہا الہ العالمین فرما رہے ہیں، الہ العالمین فرما رہے ہیں ایک نیکی باقی ہے، ایک نیکی آپ نے وزن نہیں کی ہے۔ کہا وہ کون سی نیکی ہے؟ کہا یہ نیکی ہے کہ جب اس نے زنا کیا ہے، عورت چلی گئی، زنا کے بعد اس نے کپڑے اتارے اور چادر باندھی شرمگاہ پہ، نہانے کی تیاری کی تو ایک فقیر آیا جو بہت بھوکا تھا اور اس کے چوکھے میں ایک روٹی تھی۔ اس نے کہا میرے چوکھے میں ایک روٹی پڑی ہے، وہ نکال دو اور اللہ کی رضا کے لیے لے جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے لے جاؤ۔ ابھی تک توبہ تو نہیں کی تھی، گناہ کر لیا ہے، ساری زندگی نیکی کی ہے، لیکن وہ وزن کرو۔ فرمایا جب اس کو وزن کیا گیا تو اس نے سب گناہوں کو دبا دیا ہے، صرف ایک روٹی اخلاص سے وہ اس کو جنت میں لے گئی۔
اخلاص سے اللہ کے راستے میں بھی، اللہ کے راستے میں جتنا لگایا جائے وہ انشاءاللہ کام آئے گا۔ تو خیر مراقبہ کرنا ہے۔ اذان بھی ہونے لگ گئی ہے، اذان کے نماز کے بعد یہ رسالہ بھی طلباء آپ کو دیں گے، یہ بھی لے جائیں، خود بھی پڑھیں، پڑھنے کے لیے لے جاؤ، ضائع نہیں کرو۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا، گھر میں پڑھا کوئی نہیں ہے، ایسے نہیں لے جاؤ، کسی اور کے کام آ جائے گا۔ تو ابھی مراقبہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر دعا مانگتے ہیں، اللہ سے نقل بنا لو۔ والدین بیمار ہیں، چلو اللہ شفا دے دو۔ ختم نبوت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے شہید کر دے، اللہ قبول کرے، اللہ شہادت دے دے۔ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لو اور آنکھیں بند کر لو اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگو۔